بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی تخلیق کے لیے ویسے تو قائد اعظم محمد علی جناح ہی لاسٹ پرسنالٹی تھے جنہوں نے آخری گول کیا اور پاکستان کی تخلیق ہوگی، لیکن اگر آپ حالیہ تاریخ دیکھیں جو پچھلے 500-700 سال کی ہے تو اس کے اندر 2-3 اور ایسی پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے پاکستان کی تخلیق کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مغلیہ دور میں مجدد الف ثانی علیہ السلام تھے، جو کہ ایک روحانی پیشوا تھے اور وہ ایک اللہ کے ولی تھے اور وہ ایک پولیٹیکو سوشل ورکر بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایملگمیشن جو دین الہی ہے جس کے اندر ہندوازم، اسلام، کرسچینٹی اور 2 اور ریلیجن شامل کر کے بنائی گئی ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر جہانگیر کے ٹائم پہ ان کو جیل میں بھی بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بینر سر سید احمد خان نے اٹھایا اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی۔ مسلمان زیر عطاب تھے، مسلمانوں کو حوصلہ دیا، انڈیویجول ایجوکیشن، اور انہوں نے وہاں 2 نیشن تھیوری کی بات کی کہ ہندو اور مسلمان 2 نیشنز ہیں اور اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال آ گئے۔ علامہ اقبال بھی روحانیت کی وہ لائن لے کے آگے چلے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی رہیں، اور علامہ اقبال نے اپنی بصیرت کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کنونس کیا اور ان کو بلا کے لائے باہر سے، اور یہاں پھر بیٹھ کے تو انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اور ایک مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے یہ کہا نا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور اسی طرح انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ بینر پکڑا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کی تخلیق ہوگی 14 اگست 1947 میں۔ قائد اعظم کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اتنا ایک ٹاورنگ لیڈر پاکستان کو ملا۔ ان کے متعلق ایک پولیٹیکل جو سائنٹسٹ ہے امریکہ کا، سٹینلے والپرٹ، اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہو، اور اس سے بھی کم ہیں جنہوں نے جغرافیہ بدل دیا ہو، اور وہ تو ناپید ہیں جنہوں نے ایک نظریاتی ریاست کریٹ کی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں کر دی ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں بہت سی نصیحتیں کی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کسی کے خلاف جارحیت نہیں، سب سے دوستی، انٹرنیشنل جو ریلیشنز میں اس میں آنیسٹی اور فیئر پلے کا ذکر، اور پھر ان کا UN چارٹر پہ چلیں گے، اور آخری انہوں نے بات یہ کی کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی کشمیریوں کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور تھرو آؤٹ وہ یہ کہتے رہے۔ آج ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو ہم کہاں تک لے کے آئے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہم بہت آگے آئے ہیں، اس کو بھی ہم اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف قائد اعظم کی برتھ ڈے یا ان کی اینیورسری کے اوپر ہم صرف پیغامات نہ دیں، عملی طور کے ان کے جو نظریات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی سول سرچنگ کریں اور ملک کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کریں۔ تعلیم کے اوپر زور دیا جائے جس کے اوپر ان کا زور تھا، اور پاکستان کو ٹرائی کاٹمی آف پاور کے اس تصور کے اوپر کہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ اپنے آپ کو کام کریں، تو اور افواج جو ہیں وہ ڈیفنس اور سیکیورٹی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں۔ آئی تھنک اس کے اوپر ہم چلیں گے اور ملک میں محبت پیدا کریں گے تو پاکستان جو ہے انشاءاللہ ترقی کرے گا ہر لحاظ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔